پھر آپ دیکھیں ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگائیں، تو آپ نے منہ یوں پھیر لے کر کوئی نہیں کیا جائے گا، یا میں نے کیا ہے جی، آپ نے کہا کوئی نہیں کیا جائے گا، جی میں نے کیا ہے، ہم نے کہا کوئی نہیں کیا، جی میں نے کیا ہے، 4 ہو گئی، یا 4 گواہ ہوں، یا 4 دفعہ خود وہ اقرار کرے۔ تو آپ نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کی جان بچاؤں، آپ نے فرمایا بھائی دیکھو یہ نشے میں تو نہیں۔ ایک آدمی کہہ دیتا نا یہ نشے میں ہے تو آپ کہتے بھاگ جائیں، کہا جی نہیں یہ تدبیر بھی نہ چلی، تو آپ نے ایک اور تدبیر فرمائی، او بھائی یہ پاگل تو نہیں۔ ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ کہتے جاؤ چلے جاؤ، کہا جی نہیں پاگل بھی نہیں، کہا اچھا حد لگ گئی۔ تو پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جب ان سے یہ گناہ ہوا تو یہ گئے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، کیا کروں؟ کہ توبہ کر، اپنی پردہ دری مت کر۔ لیکن بے قراری تھی، گئے عمر کے پاس، عمر یہ ہو گیا کیا کروں؟ ان کا توبہ کر۔ پھر چین نہیں ہے تو چلے گئے ثابت بن حزال کے پاس، ثابت یہ گناہ ہو گیا کیا کروں؟ کہ جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ اس پر یہ حد لگی تو وہ آپ نے گلا دیا کہ ابو بکر عمر والا تو بھی کر دیتا جو انہوں نے کیا تھا، کیوں لایا میرے پاس؟ پورے شریعت میں زنا کی حد گواہوں پر نہیں قائم ہوئی 1400 سال میں۔ اللہ نے کہا 4 گواہ لاؤ جو کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر حد قائم ہوگی، ورنہ اور اگلی بات 4 گواہ آئے، 3 نے کہا جی ہم نے بالکل پورا دیکھا ہے، چوتھے نے کہا جی دیکھا تو ہے لیکن کچھ ایسے شخص ہے، تو اللہ کہتا 4 کو 80 کوڑے مارو، 4 کو مارو۔ مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے۔ عادی مجرم کا کیس الگ ہے، چور ڈاکو کا کیس الگ ہے۔ ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برائی کرتے ہوئے، وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی گواہ؟ کا جی گواہ تو کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تو شک پہ قتل ہو جاتے، مجھے بڑا رونا آتا ہے، بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو کچھ پرواہ نہیں، اور بیٹی ایسی کسی سے بات کر لے تو ذبح کر دیتی۔ بیٹی کا غلط کو قدم اٹھے تو کہتے ہیں ہماری غیرت پہ حرف ہے، بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے تو کسی کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر اسی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا تو بچوں کو پہلے ذبح کرو۔ تو آپ نے کہا بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ کوئی کرتا ہے فیصلہ تو میں سناتا ہوں، میں کیا کروں مجھے تو خود نہیں پتا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، والذین یرمون ازواجہم، یہ واقعہ چشم دید ہے، خامند نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ الزام نہیں تھا، آنکھوں دیکھو، لیکن قرآن لفظ ہے والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے پاس گواہ کوئی نہیں، وہ کیا کریں؟ شہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو پھر وہ 4 دفعہ گواہی دے کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ والخامسہ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ یہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل۔ اور عورت یدرأ عنها العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ، پھر عورت آگے 4 دفعہ کہے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے۔ اگر وہ یہ قسم اٹھا جاتی ہے تو شریعت کہتی پاک دامن ہے، چھوڑ۔ ہمارا کتنی روزانہ اخبار میں عورتیں قتل ہو پاکستان،
صرف شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتے.